السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. یہ شو اس وقت جس جگہ پہ پہنچ چکا ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ اور بڑی مزیدار جگہ ہے. ایمان کو جگانے کا جو رستہ ہے اس پہ ہم گامزن ہو چکے ہیں. لاسٹ شو میں ہم نے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ڈسکس کی تھی. آج ہم وداؤٹ اینی فردر ڈیلے we're going to go to حکیم صاحب. and what are we discussing today, sir? دیکھیے وی آر ڈسکسنگ اسرار خودی. دیٹ پوائنٹ یعنی اسرار خودی کو تو ہم کچھ چلائیں گے. وی وانٹ ٹو ڈسکس دس بک. پاکستان کی تاریخ میں کبھی اسرار خودی کو میڈیا پہ ڈسکس نہیں کیا گیا ہے. اینڈ اٹ از دا موسٹ فیسنیٹنگ ڈاکومنٹ فار دا ریوائول آف دا سیلف. ایک انسان کو اپنی ریالٹی جاننے کے لیے، ایک قوم کو اپنا عروج حاصل کرنے کے لیے، ایک فرد کو اپنی سیلف ڈسکوری کی جرنی پہ جو ڈاکومنٹ لے کے جاتا ہے اقبال کا، ون آف دا فائنسٹ ڈاکومنٹ دیٹ ہی ریٹن پرشین، اسرار خودی. تو ہمارا وہ چلے گا. اسرار خودی میں پچھلی دفعہ ہم یہاں پہنچ چکے تھے جب اقبال نے یہ کہا تھا کہ جن شرائط جو کہ اراکین اسلام ہے، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، تم ان کو ریچول مت سمجھو. ان کی ایک پروفاؤنڈ پولیٹیکل، سوشل، ریلیجس، ملٹری وزڈم ہے. اور وہ سارے ڈائمینشنز ہم ڈسکس کر چکے تھے کہ کس طریقے سے زکوٰۃ یا حج یا نماز مسلمان کو، ایک شخص کو اپنی سیلف ڈسکوری میں اور سیلف ریوائول میں، اس کی اویکننگ میں اس کو کس طرح مدد دیتی ہے. ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ جو زکوٰۃ کے حوالے سے اقبال نے بار بار ایمفسائز کیا تھا کہ دیکھیے زکوٰۃ کی وجہ سے معاشرے میں مساوات آتے ہیں جو امیر لوگ ہیں. اور یہ نوٹ کرو یہ بات علی کہ نماز جہاں ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں ساتھ زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے. زکوٰۃ لینے کا حکم نہیں دیا گیا. یہ عجیب دین ہے کہ یہاں پہ صدقہ خیرات دینے کا حکم ہے، لینے کا طریقہ نہیں بتایا. بیکاز یہ توقع نہیں کی جاتی کہ مسلمان اتنا مجبور اور بیکس اور محروم ہوگا کہ بھوکا مر رہا ہوگا اور لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہوگا. مسلمان دینے والا ہوتا ہے، خود بھی اور دنیا کو بھی کھلاتا ہے، خود بھی اتنا سیلف سفیشینٹ ہوتا ہے. اور زکوٰۃ دینے کا مطلب یہ ہے، زکوٰۃ رکھی اللہ تعالیٰ نے سیونگز پہ. اتنے پیسے تم نے سال میں اگر سیو کر کے رکھے ہیں جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہیں، جن کو تم سرکولیٹ نہیں کر رہے، رول نہیں کر رہے ہو، اور الگ رکھے ہوئے ہیں، تو سال کے آخر میں 100 روپے میں سے 2.5 روپے نکال کے غریبوں میں تقسیم کر دو. تو مطلب ہے سیونگز ہوں گی تو آدمی خرچ کرے گا نا. So it's important for a Muslim to be exactly affluent. مسلمان کے لیے لازم ہے کہ مال کمائے، دولت کمائے، دنیا کمائے، مگر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کو دل میں جگہ نہ دے، اللہ کی راہ میں تقسیم کر دے اور غلط طریقے سے نہ غلط طریقے سے نہ کمائے، کسی کو نقصان پہنچا کے نہ کرے. کیونکہ صرف سور اور شراب حرام نہیں ہے، آٹا، دال، چاول، مرغی بھی حرام ہے اگر حرام مال سے کمائی جائے، حرام مال سے خریدی جائے تو، حرام طریقے سے کمائی جائے تو. سو ناٹ جسٹ دا ڈائمینشن کہ مسلمان پیسے کمائیں، یہ بہت بڑا اور اس کی ریزن کیا دیتے ہیں اقبال؟ امت کے زوال کی بہت بڑی وجہ اقبال یہ دیتے ہیں کہ اکانومی ہماری تباہ ہو گئی. جو مسلمان اکانومی کلیکٹو لیول پہ اور انڈیویجول لیول پر جب تباہ ہوئی، مسلمان اس قابل نہیں رہے کہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے خود بھی سسٹین کریں اور معاشرے کو بھی سسٹین کروائیں، آس پاس کے لوگوں کو بھی. تو اس کی وجہ سے جب صبح شام مسلمان روٹی کمانے کے چکر میں پڑ گیا تو اس کی ہائر ویلیوز ڈسٹروائے ہو گئیں. جو بھوکے انسان کو آپ کیا سکھائیں گے کہ خودی کیا ہوتی ہے، قلب کیا ہوتا ہے، نفس کیا ہوتا ہے، ہائر ویلیوز کیا ہے، اسپرچولیٹی کیا ہے؟ وہ تو بیچارہ 2 وقت کی روٹی کے لیے مر رہا ہے. تو دشمنوں نے جو ہمارے خلاف کیمپین نہ صرف ہمیں فوجوں سے تباہ کیا بلکہ ہماری اکانومیز پہ جب انہوں نے اسٹرائک کیا. آپ یاد ہوگا بنگال میں جب انگریز پہنچے تھے تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا تھا سراج الدولہ کے بعد کہ وہاں کی ساری ایگریکلچر پہ قبضہ کیا، وہاں کی ساری کامرس اور ٹریڈ پہ قبضہ کیا. ان مسلمان کاریگروں کے انگوٹھے کٹوا دیے کہ جو لینن ململ بنایا کرتے تھے تاکہ انگلینڈ اور یورپ کا کپڑا وہاں پہ بکے اور لوکل کاٹن انڈسٹری اور کپڑے کی انڈسٹری ہے وہ ختم ہو جائے. مغلوں کے دور میں جب مغلوں کی حکومت تھی تو انڈیا کا گلوبل ٹریڈ میں حصہ 25% تھا، اور جب انگریز چھوڑ کے گئے تو لیس دین 1%. بالکل. تو اس سے اندازہ کریں کہ اتنا بڑا ملک انڈیا جس کا گلوبل ٹریڈ میں حصہ 1% تھا انگریزوں کے چھوڑتے وقت، اور مغلوں کے دور میں 25% تھا. یہ بات اقبال نے بہت پہلے ریئلائز کر لی تھی. تو جب وہ اسلامک اکنامک اور جو 3 کروڑ انسان بھی مارے اور کروڑوں انسان فوڈ کنٹرول کے ذریعے، ڈرگز کے ذریعے، پاپی وار کے ذریعے، اوپیم وارز کے ذریعے، اور مسلمان کاریگروں اور تاجروں کو تباہ کر کے، اور پھر جو ہجرت کی تحریک میں جو مسلمان علماء نے بھی جو بالکل ویژن نہیں رکھتے تھے، فراست نہیں رکھتے تھے، they were used by the British practically کہ انہوں نے فتویٰ یہ دے دیا کہ مسلمان اپنی ساری ایگریکلچر، سارے مکان، ساری تجارت فروخت کر کے افغانستان چلے جائیں، ہمارے حوالے کر جائیں، اور سارا کچھ انگریزوں کو اور ہندوؤں کو دے گئے، وہ اور سکھوں کو دے گئے، اور مسلمانوں کی بچی کچھ مڈل کلاس اور اکانومی بھی تباہ ہو گئی. تو اس پر پھر اقبال ایمفسائز کرتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کی زوال کی بڑی وجہ کیا. اقبال واز کمپلیٹلی ڈس انگیج فرام دیز موومنٹس. اس کی وجہ یہی تھی کہ اقبال دیکھ رہے تھے کہ مسلمان اسکالرز اور اس وقت کے مسلمان لیڈرز اپنے احمقانہ فتووں اور اسٹیٹمنٹس اور بیانات کی وجہ سے امت اور ملت کی تباہی لا رہے ہیں.
تو اقبال ڈسنگیج ہمسیلف فرام موالات, ڈسنگیج ہمسیلف تحریک ہجرت. حالانکہ ہمدردی تھی ان کو مسلمانوں سے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا تکلیف ہو رہی ہے, بٹ ہی نیو یہ چیزیں مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گی. اب دیکھیں کہتے کیا اقبال, آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں مسلمانوں کی پرابلمز کو. کیا کہتے ہیں کہ تمہارا سارا رنج و غم, تم ساری جو مصیبت و پریشانی میں ہو, دکھ میں ہو, وہ اس وجہ سے ہو کہ تم افلاس میں ہو, تم مفلس ہو, تمہارے پاس کوئی اکانومی نہیں ہے. تمہاری ساری تکلیفوں کی وجہ یہی بیماری ہے. یو آر اکنامکلی سو ڈسٹرائڈ کہ تم نہ اپنی روٹی کھا سکتے ہو, نہ اپنا کھانا ارن کر سکتے ہو, نہ اکنامکلی تم اس قابل ہو کہ اپنا رزق خود کماؤ اور لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو. تمہاری مفلسی تمہیں تباہ و برباد کر رہی ہے. فار گاڈ سیک اپنے آپ کو اکنامکلی اسٹیبل کرو. وہ کہتے ہیں افلاس سے کیا ہوتی ہے. اب دیکھو کتنی فلسافیکل بات, گہری بات ہے. افلاس فکر بلند سے بلندی چھین لیتی ہے. فکر بلند سے بلندی چھین لیتی ہے. جب انسان کی بلند فکر ہو کہ وہ آسمانوں پر معراج پہ جانے کی بات کرے, انسان اللہ تعالیٰ کے قرب کی بات کرے, اپنی تقدیر لکھنے کی بات کرے, انسان اسپرچل رومانٹک ڈائمینشنز کی بات کرے, وہ ساری ڈائمینشنز ختم ہو جاتی ہیں جب انسان روٹی کے لیے بھیک مانگنے پہ آ جاتا ہے. اور اعلیٰ افکار کی شمع کو بجھا دیتی ہے. کہتے ہیں می کشد شمع خیال ارجمن می ربوید رفت از فکر بلند, یعنی جو ارجمن اعلیٰ خیالات کی جو شمع ہے وہ بجھ جاتی ہے غربت کی وجہ سے. ہمارے معاشرے میں اگر آپ دیکھیے, غربت کی وجہ سے لوگ مجبور ہوتے ہیں اپنے بچوں کو بیچیں, اپنے گردوں کو بیچیں, اپنے خاندان کو بیچیں, اپنی بیٹیوں کو بیچیں. ہوتا ہے یا نہیں؟ بالکل. یہ غربت کس حد تک انسان کو ذلیل اور رسوا کر دیتی ہے, کہ مجبور کر دیتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو گھٹنوں کے بل چلائے, لوگوں کے پاس بوٹ لیکنگ کرے, ان کے پاس جا کے ان کے ہر ذلیل خدمت. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں, مجبور ہو جاتے ہیں, ان کی عزتیں خراب ہوتی ہیں, ان کی سیلف رسپیکٹ خراب ہوتی ہے, جوتے کھاتے ہیں, گالیاں کھاتے ہیں, صرف غربت کی وجہ سے. کہ انسان اکنامکلی اتنا مجبور ہوتا ہے. اور یہ صرف غریب لوگ کا نہیں ہے, ملکوں کا بھی یہی حال ہے, ہمارے حکمرانوں کا یہی حال ہے کہ چونکہ خود کرپٹ ہے, خود پیسہ کھانے کی عادت ہے, لہذا پوری دنیا میں بیگنگ بال لے کے, کشکول لے کے پھرتے ہیں, بھیک مانگتے پھرتے ہیں. کہ ایسے لوگوں کے اندر کبھی ہائر ویلیوز پیدا ہی نہیں ہو سکتی, کیونکہ بھیک مانگنے سے تمہاری ہائر ویلیوز تباہ و برباد ہو جائیں گی. اینڈ دین ہی سیز کہ سوال کرنے سے خودی کے اجزاء بکھر جاتے ہیں. سوال کرنے سے خودی کے یعنی جو سیلف ریسپیکٹ ہے تمہاری, وہ ڈس انٹیگریٹ ہو جاتی ہے جب تم ایک دفعہ بھیک مانگتے ہو کسی سے. جس طرح انسان کی عزت ایک دفعہ لوٹی جاتی ہے, انسان ایک دفعہ بے عزت ہوتا ہے. تم نے ایک دفعہ سوال کر لیا تو تمہاری سیلف ریسپیکٹ ایسی ہیوملیٹ ہوگی, ایسی تباہ ہوگی, تمہاری خودی ایسی بکھر جائے گی. میں تمہیں خودی کی حفاظت کا حکم دے رہا ہوں, خودی کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کا نہیں کہہ رہا. یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنی خودی کو مسل دو. اور خودی کے اندر جو انسان کے اندر گلو ہوتا ہے, نور ہوتا ہے, انرجی ہوتی ہے, وہ تباہ برباد ہو جاتی ہے جب وہ کسی کے آگے ایک دفعہ ہاتھ پھیلاتا ہے غربت, مسکینی اور عاجزی کی وجہ سے. فار گاڈ سیک اپنے آپ کو سٹیبل کرو, بھیک مت مانگو لوگوں سے. Very nice. We're going to take a break. Once we come back, we're going to continue on that.